رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، اس وقت کعبے کے اندر 360 جو ہے وہ ان کافروں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ کافر ان کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کعبے کے اندر تو بت ہیں۔ جب حضور تشریف لے گئے تو کعبے کو ان بتوں سے پاک صاف کرنا شروع کر دیا، اور آپ کے دست اقدس میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے حضور علیہ السلام جو ہے ان بتوں کو توڑ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں، اور ساتھ میں حضور یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضور ساتھ ساتھ ان بتوں کو توڑتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ کچھ اونچی جگہ پہ جو ہے وہ بت پڑے تھے جہاں حضور کا دست اقدس نہیں پہنچ رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں تاکہ آپ بتوں کو توڑ دیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، علی تو بار نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ اور کمال جائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری پر ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرما رہے ہیں کہ علی تو میرا وزن نہیں اٹھا سکتا نبوت کا، اور ہجرت کی رات ان پہاڑیوں پہ حضور کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ابوبکر کو لے جانا، حضرت ابوبکر کا حضور کو بٹھا کے ان پہاڑیوں میں لے جانا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت کو سلام ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان اور فضیلت بخشی کہ انہوں نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ اور حضور نے فرمایا کہ علی تم میری نبوت کا بھار نہیں اٹھا سکتے، ایسا کرو تم میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور بتوں کو توڑ دو۔ حکم کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے قدموں پر چڑھے اور بت توڑنے شروع کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کے کندھوں پر سوار ہوئے تو حضور نے پوچھا، علی آپ بتا تمہارا کیا حال ہے، کیا محسوس کر رہے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری آنکھوں سے تمام پردے جو ہیں وہ ہٹ چکے ہیں اور میرے سامنے عرش کھڑا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے۔ اگر میں تھوڑا سا بھی ہاتھ اگر لمبا کرتا ہوں تو میرا ہاتھ جو ہے وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت علی بتوں کو توڑنے کے بعد جب نیچے زمین پر آ گئے تو آپ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ حضور فرمانے لگے، علی تمہاری ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس وجہ سے ہنس رہا ہوں کہ میں اتنی بلندیوں پہ پہنچا کہ جہاں اگر میں ہاتھ لمبا کرتا تو اللہ کے عرش تک میرا ہاتھ پہنچ جاتا۔ اتنی بلندیوں پہ میں پہنچا، اس کے باوجود میں جب زمین پہ واپس پلٹا تو مجھے کوئی بھی چوٹ نہیں لگی، اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں۔ حضور فرمانے لگے، علی تیرا کیا خیال ہے جب کہ اٹھانے والا انبیاء کا سردار ہو، امام الانبیاء ہو، اور جس کو اتارنے والے فرشتوں کے سردار جبریل ہوں، حضور فرمانے لگے پھر اس کو چوٹ نہیں لگ سکتی۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے جو ہے وہ صاف کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بت توڑنے کا حکم کیوں دیا؟ علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یعنی تم اور تمہارے معبود سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بت دوزخ میں جائیں گے اور اس کا ایندھن بنیں گے۔ اگر بتوں کو توڑتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس، آپ کا ید اللہ والا ہاتھ کسی بت کو لگ جاتا تو وہ بت کبھی بھی دوزخ میں نہ جاتا، کیونکہ جس چیز کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگ جائے اس کو نہ تو دنیا کی آگ جلا سکتی ہے اور نہ ہی دوزخ کی آگ جلا سکتی ہے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو حضور نے جو ہے فرمایا کہ علی آپ میرے کندھوں پہ سوار ہوں اور ان بتوں کو توڑیں۔ اسی حوالے سے ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ مدارج النبوت کتاب کے اندر آپ جو ہے اس روایت کو بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی اب لخت جگر
اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور تشریف لے گئے۔ جب گئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گرمی کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا، اور حضرت فاطمہ اس وقت تندور پہ آگ جلا کے جو ہے وہ روٹیاں بنا رہی تھی۔ جب حضور آئے تو دیکھا کہ اتنی گرمی ہے اور شدید گرمی کے باوجود بھی میری بیٹی فاطمہ تندور پہ روٹیاں بنا رہی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کے ساتھ مزید پیار آیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا، بیٹی ایسا کریں کہ آپ پیڑے بنائیں اور مجھے بنا کے دیں، میں محمد تیرا باپ جو ہے وہ تندور کے اندر جو ہے وہ روٹیاں لگاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ عمل جو ہے قیامت تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے احوال ہیں، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضور جانتے ہیں۔ حضور کو پتہ تھا کہ قیامت تک جو ہے عورتوں نے جو ہے وہ کھانا بنانا ہے، روٹیاں بنانی ہیں، اور حضور نے خود روٹیاں بنا کے قیامت تک عورتوں کے لیے اس عمل کو سنت بنا دیا۔